FM ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین۔ مقتدیٰ صاحب، یہ جو کراچی آپریشن ہے یہ اس پر اثر انداز ہوگا MKM کے آفتاب حسین پر رینجرز کی حراست کے دوران جو تشدد اور ماروا عدالت قتل ہوا، یہ کچھ اثر رکھے گا اس پر؟ کچھ اثرات تو پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے سمیلہ صاحبہ، میں تو آپ سے عرض کروں کہ یہ تو آج سے نہیں، بہت پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ جامد انداز میں نہیں چلتی کہ ایک فیصلہ ہو گیا اور وہ حرف آخر ہو گیا۔ اس میں دیکھنا پڑتا ہے جب بھی کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے اندر جب عمل میں آتے ہیں تو پھر بعض تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف انتظامی اقدامات ہوتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ سیاسی اقدامات ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے یہاں پر ڈنڈے سے کام نہیں چلے گا۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک بنیادی سیاسی عمل کی ضرورت ہے، ایک لوکل سیلف گورنمنٹ کی ضرورت ہے، جب تک وہ قائم نہیں ہوگی آپ ڈنڈے مار کر پھر آپ ایک ہی جماعت کو ڈنڈے مار رہے ہیں نا۔ آپ نے دیگر گروہوں کو کے ساتھ جو کارروائی ہے وہ نہیں ہوئی ہے، دیگر کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ تو میں جو بار بار ایک بات درخواست کر رہا ہوں کہ یہاں پر دیکھیے اسٹریٹ کرائمز ابھی تک ختم نہیں ہو پائے اور بہت سارے معاملات ہیں، تو عوام کو اطمینان اسی وقت ہوگا کہ جب آپ ایک کمپریہنسو قسم کا آپریشن ہو رہا ہو جس کے اندر اکراس دا بورڈ جو کہلاتا ہے، جس میں کوئی وہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل بنیادوں کے اوپر ایک انتظامی اور سیاسی بھی اقدامات ہو رہے ہوں تاکہ شہر کے اندر۔ اب دیکھیے دسمبر میں انتخابات ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، آج مئی ہے، لوکل گورنمنٹس نہیں بن پائیں، اور لوکل گورنمنٹس بھی کون سی؟ جو سندھ گورنمنٹ نے انتہائی لولا لنگڑا جو آرڈیننس دیا ہے، یعنی سندھ گورنمنٹ کے اندر بھی جو پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا، اس کا بھی تو فیوڈلسٹک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پر ایک ایسا بااختیار، یعنی صوبائی خود مختاری تک کی تو بات ہوتی ہے، اس کے بعد نیچے اختیارات منتقل ہونے اس پر جو ہے آ کر اڑ جاتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے MNAs اور MPs کو جو فنڈ ملتا ہے ترقیاتی وہ غلط ہے، وہ آنا چاہیے لوکل گورنمنٹ میں نیچی سطح پر، اور اس کو 3rd tier آف دا اسٹیٹ یعنی تیسرا درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں فراموش کر دی گئیں۔ پرویز مشرف کے نظام جو اس وقت بہترین نظام تھا پاکستان میں، جتنے رائج ہوئے تھے بلدیاتی، لیکن اس کو کہہ دیا گیا عامر کا، اور ایک دوسرے عامر جو بدترین عامر تھا پرویز مشرف سے، ضیاء الحق، اس کے نظام کو لا کر یہاں پر مسلط کر دیا گیا۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ وہ پرویز مشرف کے نظام کو، جو زیادہ بہتر نظام تھا، جو زیادہ عوامی نظام تھا، اس کو تو وہ عامر کا نظام کہہ رہے ہیں، اور 2 منٹ، اور ضیاء الحق جس نے کہ ان کے قائد کو پھانسی پہ چڑھایا تھا، اس کے نظام کو لا کے مسلط کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی یہ کرتے ہوئے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت بڑے شہروں کے اندر ایک لوکل سیلف گورنمنٹ سسٹم چاہیے۔ وہ کراچی ہی نہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، راول پنڈی ہے، پشاور ہے، حیدرآباد ہے، کوئٹہ ہے، ان تمام بڑے شہروں میں جن کی آبادی 10 لاکھ سے کراس کر گئی ہے، وہاں ایک لوکل سیلف گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر امن و امان نہیں ہوگا، چاہے کتنے ہی اقدامات کر لیں۔ میرے ہاتھ میں یہاں پھانس لگی ہوئی ہے شمیلہ صاحبہ، آپ مرہم پٹی کرتی رہیں گی، کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ پھانس نہیں نکلے گی، نہیں نکال دیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے میں تھوڑا سا آپ سے یہ جو آپریشن ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اور مقتدیٰ منصور صاحب سے اس پہ تھوڑا سا ان کی اپنی رائے معلوم کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے یہ آپریشن جب شروع ہوا، دیکھیے جو میں بات آپ سے کرتا ہوں تو تحقیق کے بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے اس وقت سے اس پہ سوالیہ نشان آ چکا ہے۔ اب یہ جو آفتاب احمد کو انہوں نے گرفتاری کے بعد اس پہ تشدد کرنے کے بعد اس کو مار دیا، 1 دن کے بعد 90 دن کے ریمانڈ لینے کے دوسرے دن ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ اصل میں یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ چونکہ فاروق ستار صاحب کو یہ بلیک میل کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، یہ جو کارکنان غائب ہوئے ہیں یہ سب اسی طرح مارے گئے ہیں جس کو ظاہر نہیں کیا گیا، جو بار بار MKM چیخ رہی ہے کہ جی میرے کارکن جو ہیں لاپتہ ہیں، ان کو اسی طرح مار دیا گیا۔ اب ایک شخص ہے جو سربراہ ہے کسی ادارے کا، اس کی ذاتی خواہش یہ ہے کہ MKM کو دیوار سے لگا دیا جائے۔ کیا اس کے بچے نہیں؟ یہ جو شخص آفتاب احمد جس کو انہوں نے مارا ہے، کیا اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ ان کی بد دعائیں لگیں گی ان کو۔ ہم اردو بولنے والے ان سے زیادہ سچے پاکستانی ہیں۔ اگر یہ اپنی حرکتیں بند نہیں کریں گی، ہم پاکستان کو بھی بچائیں گے اور اپنی جان بھی دے دیں گے ان کے لیے۔
بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. اچھا مقتدیٰ صاحب، ان کی بات بھی اپنی جگہ. یہ جو ٹارچر کا جو طریقہ ہے یہ تو بہت پرانا نہیں کہ بہت ان کو فزیکلی ٹارچر شمالہ صاحبہ، میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں کہ اقوام متحدہ نے زیر حراست ایذا رسانی کو قانوناً غلط قرار دیا ہے. اس کنونشن پر دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے سوائے چند ایک کو چھوڑ کر دستخط کیے ہیں. آصف زرداری 2010 میں پاکستان کے صدر ہوتے تھے، انہوں نے بھی اس کنونشن پر دستخط کیے. تو پاکستان میں زیر حراست ملزمان کو پر جو ایذا رسانی کی جاتی ہے اور ان سے جو ہے بلوانے کی کوشش کی جاتی ہے بعض، وہ غیر قانونی ہے اور اس کو غیر انسانی ہے اور وہ عالمی طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے. اور اس طرح جبراً ایک اور بات بھی میں کہوں گا کہ لوگوں کی وفاداریاں، ہمدردیاں تبدیل کرانے کی کوشش بھی ایک غلط ہے. دوسری بات یہ کہ انتظامی اقدامات کرنے کے لیے جو ادارے ہیں وہ انتظامی اقدامات کریں، لوگوں کی سیاسی ہمدردیاں تبدیل کرانے کی کوشش نہ کریں، اپنی اناؤں کو تسکیل دینے کے کوئی اور ذریعے اختیار کریں، لیکن اس طرح شہروں کو برباد نہ کریں، اپنے شہروں کو برباد نہ کریں، اپنے لوگوں کو برباد نہ کریں، اپنے لوگوں کے درمیان لسانی اور صوبائی عصبیتوں کو فروغ نہ دیں. یہ ملک کو آگے گلدستے کی طرح بڑھنا چاہیے، اس ملک کے اندر تفریق نہ کریں صرف اپنی انا کی خاطر. ٹھیک ہے. اچھا، کل فاروق ستار صاحب نے ایک بات کو دہرایا، انہوں نے کہا کہ 117 کارکنان اور ہمدردوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گمشدہ کر دیا. ستمبر 2014 سے اب تک 56 کارکنان ماورائے عدالت قتل کیے جا چکے ہیں. تو فاروق ستار صاحب نے جو یہ اپیل کی ہے، اس پر امید کی جا سکتی کہ اب جو سچویشن ہے، جو ماحول ہے، اس پر کوئی کارروائی ہوگی، کوئی تحقیقات آگے بڑھائی جائے گی، یا اس پر بھی کوئی کمیشن بنایا جائے گا؟ دیکھیے شمیلہ صاحبہ، امید تو خیر رکھنی چاہیے، امید باہر رکھنی چاہیے، لیکن میں پھر وہی آپ سے عرض کروں گا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ملزمان کو جن پر الزام ہے، اس لیے لفظ ملزمان استعمال ہوتا ہے، انہیں مجرم نہیں کہہ سکتے آپ، انہیں گرفتار کریں اور ان کو عدالت کے روبرو پیش کریں. جرم ثابت کرنا عدالت کا کام ہے، انہیں خود جج نہیں بننا چاہیے. یہ جو ایگزیکٹو ادارے ہیں ان کو جج نہیں بننا ہے، اور اگر یہ جج بنیں گے تو یہاں جنگل کا قانون ہو جائے گا. یہ ملک جس طرح سے، دیکھیے ان کو سبق سیکھنا ہے ہماری ریاست کے منصوبہ سازوں کو کہ 71 میں کیا ہوا. آپ نے ایک بے ہنگم سا الزام شیخ مجیب الرحمان پہ لگایا اگرتلہ سازش کیس کا، اور اس کا انجام دیکھ لیا. ٹھیک ہے، قطع کلامی کی معذرت مقتدیٰ صاحب. یہاں ہمارا ایک کمرشل بریک ہے. ناظرین، ہم ملتے ہیں ایک کمرشل بریک کے ساتھ.